اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو حضرت انسان پہ چل رہی تھی۔ پہلے دو گزشتہ بیانات میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت انسان کی زندگی کے مراحل کون کون سے ہیں، اور حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے خلقت کے بعد تمام عالم کی مخلوقات پہ فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت انسان کی قرآن مجید میں کچھ کمزوریاں بیان فرمائی جو حقیقت انسانی ہے، جن سے انسان کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ میں اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ خلق لم یزل نے حضرت انسان کو اس حالت میں ماں کے بطن سے اس حالت میں پیدا فرمایا کہ انسان اس وقت تک ایک حرف کے برابر بھی نہیں جانتا تھا۔ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، انسان بے علم پیدا ہوا ہے، انسان لا علم پیدا ہوا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کے مرحلے طے کرتا کرتا اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، مسجد گیا، قرآن مجید کی تعلیم سیکھی، مدرسے کا رخ کیا، ادبیات پڑھیں۔ انسان جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں سے جاہل پیدا ہوا۔ یہ انسان آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا، اساتذہ سے یہ کسب فیض حاصل کرتا ہوا، کتب کا مطالعہ کرتا ہوا۔ انسان نے دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کی، انسان نے دینی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کی، انسان نے عصری تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کی، انسان نے دینی تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کی۔ عزیزان، ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ نہیں آتا۔ یہ 14 ہی تھے جو اللہ کے دیے ہوئے علم کا مظہر تھے اور خدا کے دیے ہوئے علم کے حامل تھے۔ یہ 14 ہی تھے جو الوہیت سے علم لے کے آئے تھے، علم الہی کے وارث تھے۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں 14 کے صدقے میں علم والا مذہب عطا فرمایا ہے۔ ماں کے بطن سے انسان، قرآن کیونکہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے بطن سے اللہ نے ہمیں جاہل پیدا فرمایا۔ خلق لم یزل کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہمیں مکتب اہل بیت سے ہمیں روشناس فرمایا اور ہمیں ہادی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے جیسے ہادی ہمیں عطا فرمائے ہیں ویسے ہادی کائنات میں کسی مذہب کو عطا نہیں فرمائے۔ مذہب اہل بیت یہ مذہب علم ہے، مسلک اہل بیت یہ مسلک علم ہے۔ دلائل اس کے بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارا مذہب علم کا مذہب ہے، جہالت کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، لیکن انسان کا جاہل پیدا ہونا کمال، انسان جو ہے یہ جہالت بھری زندگی گزار کے اگر چلا گیا تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے صادق آل محمد جیسی شخصیات ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے باقر العلوم جیسے امام ہمیں عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں۔ عزیزان، پروردگار عالم نے فرمایا یہ زندگی میں تم صاحب امامہ بنے، علامہ بنے، پی ایچ ڈی تم نے کی، اسکالرشپ حاصل کر لی، دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر لی، دینی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر لی، علامہ فہمہ بن گئے۔ یہ تم تھے جو ماں کے پیٹ سے جاہل تھے، میں اللہ نے تمہیں مراحلوں کے ساتھ رفتہ رفتہ تمہیں علم عطا فرمایا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت انسان اس دنیا میں کامیاب ہے، اور علم ہی ہے اس کی وجہ سے حضرت انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ علم نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ علم انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، علم انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے تو کچھ سیکھ کے نہیں آئے، لیکن ہمیں یہ کم از کم ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگانی دنیا کیسے گزارنی چاہیے۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، ہمیں دنیا میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ عزیزان، تو گزارش یہ ہے کہ انسان کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن دنیاوی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ ائمہ اور اہل بیت نے زور دیا ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایک بچہ ایم ایس سی بی ایس سی تو کر لیتا ہے، لیکن فرض کرے اس کے خاندان میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، لیکن جنازہ پڑھانے والا اگر فرض کرے نہیں ملتا تو اس کی بی ایس سی، ایم ایس سی، ایف ایس سی کا اس مرنے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ اپنے مرحوم کا جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اپنے والدین کے تمام تر جو فرائض وہ انجام دے سکے؟ کیا وہ اپنے مرحومین کے تمام تر فریضے کو انجام دے سکتا ہے؟ غسل کفن جنازہ یہ کر سکتا ہے؟ نماز جمعہ کا اہتمام کر سکتا ہے؟ کیا وہ شرعی طور پہ زندگی گزار سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو ہمیں جاہل پیدا کیا ہے، لیکن یہ علم سیکھنا ہمیں ضروری ہے۔
پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم زندگی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے تھے، 10 لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا یا علی کیا علم افضل ہے یا مال؟ امیر المومنین نے ان کے جواب میں فرمایا تھا علم افضل ہے۔ پہلا آیا اور آ کے کہتا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ معصوم نے فرمایا علم۔ کہتا ہے کیا دلیل؟ امام فرمایا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ دوسرا آیا، پہلا آیا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ معصوم فرمایا علم۔ کہتا دلیل؟ معصوم فرماتا علم جو ہے وہ چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے یا علی علم افضل ہے یا مال؟ معصوم فرماتا علم۔ کہتا دلیل؟ امام نے فرمایا علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا آیا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ معصوم فرماتا ہے۔ کہتا دلیل؟ امام فرماتے علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے۔ چوتھا آیا علم زیادہ اہم ہے یا مولا مال؟ معصوم فرماتے علم کی اہمیت زیادہ ہے۔ کہتا مولا کیا دلیل؟ امام نے فرمایا علم جو ہے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ پانچواں آیا علم افضل ہے یا مال؟ معصوم فرماتا علم۔ کہتا ہے مولا دلیل کیا؟ امام نے فرمایا علم جو ہے علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ چھٹا آیا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ معصوم فرماتا علم۔ کہتا دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ عزیزان، اللہ نے بے شک ہمیں جاہل پیدا فرمایا ہے، لیکن کم از کم ہمیں یہ شعور حاصل ہونا چاہیے کہ ہم ویسے کہ ویسے جاہل یا جانوروں والی زندگی گزار کے اس دنیا سے نہ چلے جائیں۔ ہمیں کم از کم اپنی زندگی میں علم والا علماء دوست بننا چاہیے، علم دوست بننا چاہیے، صاحبان علم بننا چاہیے۔ اور ہمارے ائمہ نے بھی یہی فرمایا ہے علم دوست بنو، طالب علم بنو، عالم بنو یا علم دوست بنو، چوتھی چیز نہ بنیے گا کہ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس جہالت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔